السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر اور مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ عمر کو پہنچا، کون؟ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، تو پھر قرآن مقدسہ کے اندر وہ پورا منظر ہے، بڑا خوبصورت اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا، تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ محبوب کی سنت ہے اور محبوب کی ادا کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہ اللہ رب العزت جل مجدہ نے ایک بڑی عمر پر آپ کو اولاد دی، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ مختلف روایتیں ہیں 100 سال سے اوپر جب آپ کی عمر ہو گئی اور آپ کا کوئی فرزند نہیں، تو رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کی اور اللہ رب العزت نے وہ دعا کو قبول فرمایا۔ مانگ مانگ کے اللہ سے جو اسماعیل لیا، اس اسماعیل کے ساتھ کتنی آزمائشیں آئیں، وہ قرآن مقدسہ کے اندر پورا منظر بیان کیا گیا کہ جب شیر خالق تھے تو اس وقت اللہ رب العزت جل مجدہ نے حکم فرمایا کہ ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ اللہ بڑا یہ پرکیف منظر ہے، جہاں نہ کوئی چرند نہ پرند نہ انسان، ایک چٹیل میدان، دل میں بھی جس جگہ خوف آتا ہو وہاں جا کر کے چھوڑنے کے لیے کہنا اور اس پر عمل کرنا بڑی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کو میں نے کہا تھا ہلکا چلا دینا، بند نہیں کرنا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب یہ حکم، یہ پیغام ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آؤ، تو آپ رات کی تنہائی میں جب چھوڑنے گئے، اللہ اکبر، تو سحری کے وقت، تھوڑا اور ہلکا کر دو، سحری کے
جب چلنے لگے تو بیگم صاحبہ نے دامن پکڑ لیا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ وادی غیر ذی ذرا میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں دن کو بھی خوف آتا ہو یہاں تو راتیں بھی کاٹنا پڑے گی، دن بھی کاٹنا پڑے گا۔ نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی شخص ہے جس سے اپنی فریاد کہہ سکیں۔ اس وادی غیر ذی ذرا میں کس کے سہارے آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ یہ مطالبہ آپ نے کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا، تو پھر خود بولی کیا رب کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے تنہا، آپ سے ہم کہیں کہ آپ فلاں مقام پر اپنے بچوں کو چھوڑے آؤ، آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک انجان شہر میں آپ سے کہا جائے آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک فطری، ایک محبت، طبعی محبت ہوتی ہے ہر شوہر کو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، لیکن جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے، جسے اللہ اپنا حبیب فرمائے، وہ یہ کام پھر کرتا ہے۔ تو پھر تیسری مرتبہ آپ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے کہا جی اللہ کا حکم ہے اس لیے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ جائیے، جب اس کا حکم ہے تو پھر وہ ضائع نہیں فرمائے گا، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا، چونکہ عزت و عظمت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، تو کہا آپ جائیے، پھر اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب دیکھیے یہ پرورش یہاں ہوتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی غیر وادی ذی ذرا میں آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چند کھجوریں، تھوڑا سا توشہ، جو بھی سامان پانی رکھ کے گئے تھے وہ سارا جب ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ 3 دن یا 2 دن تو آپ نے گزار لیے بھوک کی وجہ سے، لیکن جب چھاتی کا دودھ ختم ہو گیا تو آپ بے چین ہو گئیں، چونکہ چھوٹا سا ننھا سا منا سا بچہ جب دیکھا کہ دودھ چھاتی سے نہیں نکل رہا ہے، اب اندیشہ اس بات کا ہوا کہیں یہ ننھی سی جان چلی نہ جائے اور اس کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں جانی خوف نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ صحیح کری، 7 مرتبہ دوڑی آپ نے، کبھی آپ صفا کی جانب جاتی، کبھی آپ مروہ کی جانب جاتی اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی کہیں موذی جانور میرے بچے کو تکلیف نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، مدد کے لیے دوڑی تھی کہ کوئی قافلہ گزرنے والا گزرتا ہو، میں اپنی اس سے بات کہوں، کچھ اس سے مدد حاصل کر لوں، آپ کا تو یہ مقصد تھا۔ لیکن آج تقریباً 40 لاکھ ہر سال اور ہر وقت ہر حاجی وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، یہ بتائیے اس حاجی کو پانی کی ضرورت ہے؟ بھائی مقصد جو تھا وہ تو حل ہو گیا، آج ہر حاجی صفا اور مروہ کی سعی دوڑ کیوں لگاتا ہے؟ پانی کی تو ضرورت ہوتی نہیں، زمزم شریف وہاں موجود ہے، وہ خود خالی وہاں پانی لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اس قدر پسند آئی اور کہا اے ہاجرہ یہ تیری ادا اس قدر پسند آئی کہ جو تو نے یہ کام کیا ہے، اب تیرے بعد میں تیری اس سنت کو زندہ کر رکھوں گا، اور آج تو دوڑی ہے لیکن تیرے بعد ولی بھی دوڑے گا، کتب بھی دوڑے گا، ابدال بھی دوڑے گا، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بھی دوڑے گا اور کتب بھی دوڑے گا، اور اگر بات آئی تو نبی بھی دوڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ بالخصوص حضور کا بھی یہ زمانہ آیا
تو اس صفا اور مربع کے حضور نے بھی صحیح کری۔ ایسا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت حاضرہ کو دیا، اور وہ سنت ایسی زندہ ہوئی کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کسی بھی حاجی کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دوڑتا ہے۔ یہ محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو اس بندی کا عمل اتنا پیارا ہوا، اتنا پسند آیا کہ ہر دنیا کے ہر شخص کو یہ حکم دے دیا، اگر تو حج کرنے جائے گا تیرا حج اسی وقت قبول ہوگا کہ جب تو صفا اور مربع کی صحیح کرے گا۔ تو پھر جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے مبارک ایڑیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، تو اللہ اکبر، اس پانی کی کتنی بڑی قدر ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم دیگر پانی مدینہ منورہ کے دوسرے ہینڈ پمپ سے اگر ہم پانی پئیں گے، اسی شہر میں، مکہ کے اسی شہر میں اگر دوسرے ہینڈ پمپ سے پانی پئیں گے تو حکم ہے کہ بیٹھ کے پیو۔ لیکن وہی زمزم شریف جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے نکلا ہے، اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پینا پڑے گا، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، اپنے وقت کا قطب ابدال ہو، ولی ہو، نبی ہو، یہ سب کو حکم دے دیا ہے یہ پانی آپ بیٹھ کے نہیں پئیں گے بلکہ یہ پانی آپ کھڑے ہو کر پئیں گے۔ یہ اعجاز ہے، اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ دیا ہے، اور اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اس پانی کے اندر بے شمار شفائیں بھی رکھی ہیں۔ آپ جس نیت سے اس پانی کو پئیں گے اللہ تعالیٰ اس میں وہ برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اگر آپ اس کو بھوک کی نیت سے پئیں گے تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی، اگر آپ بیماری کی نیت سے پئیں گے آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ جس مقصد سے پئیں گے، ایک شخص نے کہا کہ اس زمزم شریف کی برکت یہ ہے کہ جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک محدث سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں نے یہ پانی اس نیت سے پیا ہے کہ میں آپ سے 100 حدیث سنوں عربی میں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا تھوڑا ٹھہرو، اور اس کے بعد میں پوری 100 حدیثیں اس محدث نے اس کو سنائی۔ نیت دیکھیے، نیت یہ تھی کہ میں آپ سے 100 حدیثیں سنوں گا۔ تو اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، اس پانی میں اتنی برکتیں ہیں کہ آپ جس مقصد سے اس پانی کو پئیں گے اللہ رب العزت اس میں بے پناہ کرم اور برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر جب 7 یا 13 برس سے ہو گئی، تو پھر اللہ نے پھر ایک امتحان دیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ عالم خواب کے ذریعے فرشتے نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قربان کرو، کچھ پیش کرو۔ آپ صبح کو بیدار ہوئے، آپ نے 100 اونٹ، مختلف روایتیں ہیں۔ تو پھر ایک امتحان پھر ان سے لیا گیا کہ جب بیٹے کی عمر، ایک تو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا، 100 سال کی عمر پر کوئی اولاد نہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ کوئی اولاد دے دے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہو جائے۔ اب جب کام کرنے کے لائق ہوئے، اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، بیٹا باپ کہنے کے لائق ہوا، مدد کرنے کے لائق ہوا، اب جب پھر اب ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، ادھر خواب میں اعلان ہوا کہ قربانی پیش کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آپ صبح کو اٹھے، مختلف روایتیں ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی گائے بکری تھی، جو بھی اس زمانے میں دمبا وغیرہ تھا، وہ 100 کے قریب ذبح کیا۔ ایک روایت میں 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے۔ پھر دوسری رات خواب دیکھا، پھر مطالبہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ پھر دوسری رات آپ اٹھے، آپ نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ پھر تیسری رات آپ نے خواب دیکھا، 8ویں سے 10ویں تک۔ پھر یہ عالم خواب میں اعلان ہوا کہ آپ جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، دنیا کے اندر جس کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اس کی قربانی پیش کرو۔ آپ سمجھ گئے کہ قربانی جو ہے میرے بیٹے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی مانگی جا رہی ہے۔ اب جب
یہ چلے ملک شام سے مقام منی مکہ مکرمہ کی جانب، جہاں زمزم شریف آج ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اب ظاہر سی بات، ہر بیٹے جیسے باپ جب ملاقات کرتا ہے تو کھلونے اور نہ جانے کون سی نعمتیں لے کر کے جاتا ہے، لیکن اب یہ باپ کس نیت سے چلا؟ اللہ اکبر! قرآن مقدسہ کے اندر پوری یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، اللہ نے مقدس قرآن کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو جب آپ وہاں پہنچنے کے بعد میں اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سے ارشاد فرمایا کہ آج ہمارے بیٹے کی ایک بہت بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں دعوت ہے، ایک ہمارے دوست کی بارگاہ میں دعوت ہے، ان کو تیار کر دیجئے۔ اللہ اکبر! تو حضرت ہاجرہ نے اپنے نور نظر کو تیار کیا، بہترین لباس بنایا، نہلایا دھلایا، سرما لگایا، بالوں میں تیل ڈالا اور سجا دھجا کر کے تیار کر کے ادھر دے دیا۔ ادھر حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے رسی لی اور بغل میں ایک تیز چھری دبا لی اور پھر مقام منی کی جانب آپ چل دیے۔ اللہ اکبر! اب جب آپ گھر سے نکلے تو ادھر شیطان نے برغلانا شروع کیا کہ اتنا عظیم کام ہو رہا ہے، یہ تو ایسا کام ہے اگر یہ کر گزرے تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، ثواب ملتا رہے گا، یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آئے گی، کیوں نہ ہو اس کام سے روک دیا جائے۔ سب سے پہلے شیطان ابلیس حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور ایک بزرگ کی شکل اختیار کری اور ایک بھولا بھالا انسان بن کر حضرت ہاجرہ کے پاس گیا کہ اے خاتون، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، ہاں ایک بادشاہ کی بارگاہ میں ایک دعوت ہے، ان کے دوست ان کے حبیب کی یہاں ایک دعوت ہے، وہ دعوت میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تیرے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ بولی، یہ بتا کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ آج تک کی مثال، بیٹا کتنا ہی نافرمان ہے لیکن باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرے گا۔ ایسی کائنات میں پہلی مثال ہے کہ بیٹی کی قربانی مانگی تو آپ چل دیے۔ اللہ رب العزت نے جب مطالبہ کیا تو اللہ کے خلیل تھے، کہہ کے بات ٹلوا دیتے کہ مولا جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی مال و زر ہے، سب خرچ کر دوں گا، بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ نہ لے۔ اور بھی طریقے تھے رب کو راضی کرنے کے، یہی طریقہ تھا؟ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی اور بھی طریقہ اپنا لیتے، لیکن جب رب کا حکم ہوا تو سر خم کر دیا، رب کا حکم ہوا تو سر خم کر دیا۔ کوئی بھی چوں چرا نہیں کہ آج ہمارا باپ ہم سے کہتا ہے کوئی بھی بات تو ہم کچھ نہ کچھ مطالبہ کر دیتے ہیں، ابا ایسا نہیں، ایسا کر لیجئے، آپ ایسا نہیں ویسا کر لیجئے۔ تو لیکن آپ نے کوئی مطالبہ، کوئی چوں چرا نہیں کیا، سر خم کر دیا، تیار ہو گئے۔ اور ادھر جب مقام منی کی جانب چلے تو شیطان ابلیس نے روکنے کی کوشش کری تو حضرت ہاجرہ بولی، یہ بتا اے بزرگ، کیا کوئی باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو پھر اس ابلیس نے کہا ہاں یہ تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ رب کا حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹی کی قربانی پیش کرے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، ماں بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی، نہیں تو ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کہا یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوتے اور رب تعالیٰ ان کی قربانی مانگتا تو میں ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیتا۔ تو ابلیس اور شیطان معلوم ہوتا ہے، اور مردود نکل جا، تو میرے گھر سے نکل جا، جس بات کا حکم دیا ہے میں اس کو بالکل نہیں روک سکتی۔ اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد جب اس پر حربہ نہیں چلا حضرت ہاجرہ پر، تو اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس گیا شیطان اور کہا اے اسماعیل، تم کو تمہارا باپ کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ تو کہا ہاں
ان کے دوست کے ہاں دعوت ہے، دعوت میں جا رہا ہوں۔ تو پھر شیطان بولتا ہے، ایک بھولا بھالا شکل اختیار کر کے جو ہے کہتا ہے نہیں تمہارا باپ تم کو ذبح کرنے جاتا ہے۔ تو کہا کوئی مہربان باپ ذبح کر سکتا ہے جس نے دعائیں مانگ کے رب سے مانگا ہو، اور جو ہے ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ تو کہا ہاں رب کا حکم ہے، وہ یہ ان کے گمان ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ تم کو ذبح کریں۔ تو کہا اگر رب کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابلیس اور شیطان معلوم ہوتا وہاں اس کا کام نہیں چلا، وہاں بھی وہ دھتکار دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس نے وسوسے ڈالے اور سامنے کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے ابراہیم، اور رب کو منانے کے کئی بہانے ہیں، کئی ذریعے ہیں، یہی ایک آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، آپ اس کو قربان کر دیں گے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا پھر کون بنے گا؟ آپ کو پانی کون دے گا؟ کھانا کون دے گا؟ آپ جب بستر پر ہوں گے اس نے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کیے، لیکن آپ نے اس کو دھتکار دیا کہ رب کا حکم ہے، اس کو میں کر گزروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں جو ہے شیطان سامنے آیا۔ ہوتا نہیں ہوتا جب کبھی انسان محبت سے بات نہیں مانتا تو پھر وہ جبراً بات اپنی منوانا چاہتا ہے۔ تو جمرہ عقبہ میں وہ شخص شیطان آیا، ابلیس سامنے کھڑا ہو گیا، آپ نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین کے اندر پھنس گیا۔ پھر وہ نکلا، پھر وہ جمرہ ثانی کے پاس آیا، پھر اس نے کوشش کری کہ کسی طرح سے حضرت ابراہیم کو یہ عظیم الشان کام ہونے سے روک دیا جائے۔ پھر آپ نے کنکری ماری، 7 کنکری ماری کہ زمین کے اندر دھس گیا، پھر وہ زمین سے نکلا، پھر وہ جمرہ کبریٰ کے پاس آیا، پھر آپ نے 7 کنکری ماری کہ زمین کے اندر دھس دیا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہر حاجی ان 3 مقامات پر کنکریاں مارتا ہے، کیا یہ آپ بتائیے کہ وہاں شیطان موجود ہے؟ موجود ہے؟ نہیں موجود۔ یہ اللہ کو ادا اس قدر پسند آئی، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے لازم و ضروری کر دیا۔ جتنے بھی قطب ابدال ہیں اپنے وقت کے ہیں، سب کو حکم دے دیا جب بھی آپ حج کریں گے ان 3 مقامات پر حضرت ابراہیم کی سنت ادا کریں گے، اس لیے کہ محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو ان 3 مقامات پر آج کنکریاں ماری جا رہی ہیں، شیطان موجود نہیں ہے، لیکن یہ سنت ادا کی جا رہی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ کوئی انسان روکتا ہو اور بہانے ہیلے تلاش کرتا ہو کہ ارے اپنی بیٹی کو قربان کرنا، لیکن یہ تمام بہانے توڑ کر پھر اسی جگہ پہنچ جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ پھر جب آپ مقام مینا کے اندر پہنچے تو پھر آپ نے اپنی بات رکھی، اے میرے بیٹے، قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ کسی ناحق جان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اپنے گمان میں اگر بیٹے کو بتائیں بغیر ذبح کر دیتے تو بیٹا اطاعت نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہم اپنے باپ سے کوئی بات کہیں تو باپ بھی انکار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے کہیں کہ بیٹا ایسا ہے تم یہاں اس گھر سے نکل کے دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ، تو ایک وقت کے لیے مجھے ایسا لگے گا شاید کہ میرا باپ اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ بھائی 4 بیٹے ہیں جن میں ایک کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا تم یہاں سے نکل کے چلے جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ دماغ میں آ سکتی ہے۔ باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 میں سے ایک کے لیے کہے کہ بیٹا تو یہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلا جا، تجھے وہاں لے کر دے رہے مکان، اب یہاں بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، محلہ بھی ہے، جس محلے میں بچپنا گزرا ہو اس محلے سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ تو لیکن پھر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا جو ہے باپ سے بھی 2-4 قدم آگے نکل جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر۔ قرآن پاک میں پورا خوبصورتی کے ساتھ یہ منظر بیان کیا گیا، تفسیر کے اندر خوبصورتی کے ساتھ یہ منظر بیان کیا گیا۔
کہتے اے میرے باپ، اے ابا جان، آپ کر گزریے جس بات کو آپ کا حکم دیا گیا۔ بلکہ کہتے تھے اچھا قربانی کا حکم دیا گیا تو قربان کر دیجئے۔ جو سوال تھا اسی کے جواب میں کہہ دیتے، بلکہ آپ نے 2 قدم بڑھ کے جواب دیا ہے۔ بابا جان قربانی کیا ہے؟ آپ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اگر کرنے کا نمبر آئے تو جسم کی بوٹی بوٹی کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے چھری چلے گی تکلیف تو ہوگی، جسم تو کھڑکھڑائے گا، خون تو بہے گا، تکلیف تو ہوگی، لیکن آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے، یہ امر واقعی ہے، یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے، بلکہ ایسا حقیقت میں ہوا ہے۔ جب آپ مقام منی کے اندر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب یہ بات رکھی کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، رب تیری قربانی مانگ رہا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو کہا ابا جان آپ پر گزریے، آپ فکر مت کریے، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کریے۔ تو بیٹے نے سب سے پہلی وصیت یہ کی کہ ابا جان آپ مجھے رسیوں سے جکڑ دیجیے، کہیں میرا معصوم سا چہرہ، حسین چہرہ، پیارا چہرہ دیکھ کے، چونکہ ہر باپ کے اندر جو بیٹی کی محبت ہوتی ہے، باپ کی ایک مثال دے دوں مثال۔ ایک باپ، بیٹا باپ سے پوچھتا ہے، میرے استاد زمن یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے چھوٹے کے بچپن کے عالم میں کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ ابا جان وہ سامنے کیا بیٹھا ہے؟ تو کہا بیٹا وہ کوا بیٹھا ہے۔ باپ کی محبت دیکھیے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد گھوم کے آئے، پھر اس نے یہی مطالبہ کیا، ابا وہ کیا چیز ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا وہ کوا ہے۔ پھر پوچھا، پھر بتایا وہ کوا ہے۔ اس طرح سے کئی مرتبہ اس نے پوچھا۔ باپ بیٹے پر جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، بلکہ ہر مرتبہ کہا بیٹا وہ کوا ہے۔ اور بتانے میں محبت کتنی ہے، پیار کتنا بھرا ہوا ہے، لہجہ دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ بیٹا کہہ دیتا وہ کوا ہے، نہیں بیٹا وہ کوا۔ ہر باپ یہی اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر جب اس کا بڑھاپے کا نمبر آیا، اس کا جوانی کا نمبر آیا، جب اس کی بینائی کم ہو گئی، اسے کم دکھائی دینے لگا اور دماغ بھی کم ہو گیا، یادداشت بھی کم ہو گئی، تو ایک دن باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، ہوتا نہیں سامنے کوئی چیز ہے لیکن کلیئر نہیں دکھائی دیتی کیا چیز ہے، کبھی کبھی نگاہ کی کمزوری کی بنا پر جب نظر ویک ہو جاتی ہے، تو وہی باپ کچھ سال کے بعد 30 یا 40 سال کے بعد پوچھتا بیٹا وہ سامنے کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا وہ فلاں چیز ہے۔ پھر باپ پوچھتا تھوڑی دیر کے بعد بیٹا وہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہتا ابا وہ فلاں چیز ہے، آپ فکر مت کریے وہ فلاں چیز ہے، بتا دیتا ہے۔ تیبارہ پھر پوچھتا ہے، بیٹا جھنجھلا پڑتا ہے، اے بوڑھے باپ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب تجھے ایک بار بتا دیا کہ وہ فلاں چیز ہے تو بار بار مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ باپ کو جلال آتا ہے، جا کر کے کونے میں جو اس نے تاک میں ایک ڈائری رکھی تھی وہ نکال کر کے لاتا ہے، کہتا بیٹا سن، تو نے اسی مقام پر اب سے 30 سال پہلے مجھ سے ایک مرتبہ نہیں 17 مرتبہ ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا، بیٹا ابا یہ بتائی یہ کیا چیز ہے؟ میں نے ہر بار تجھ سے محبت کے لہجے میں کہا بیٹا یہ کوا ہے، آج تو 3 مرتبہ میں جھجکاڑ کہ تو نے جو ہے مجھے جھجلا دیا اور تو نے برا بلا کہہ دیا۔ یہ باپ کی محبت ہے، باپ ہمیشہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ کیا کسی نے خوب کہا کہ ایک باپ 10 اولادوں کو پال لیتا ہے لیکن 10 اولاد ایک باپ کو نہیں پال پاتا۔ تو باپ کے اندر جس قدر محبت ہوتی ہے، ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے وہ چھت کے اوپر کچھ صحیح کر رہا، چھت صحیح کر رہا، چھپر صحیح کر رہا تھا، تو دھوپ تپش اوپر سے پڑ رہی اور کافی گرمی کا موسم، ایک دم سورج سوا نیزے پر بیٹے سے کہا بیٹا اوپر سے نیچے آ جا، بڑا گرمی ہے اور میرا کلیجہ بڑا
دہل رہا ہے، تجھے یہ گرمی میں دیکھ کے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا ٹھیک ہے ابھی آئیں گے۔ تو اس طرح سے اس نے 2 گھنٹے لگا دیے۔ اب اس باپ کا کلیجہ تو باہر کو آتا ہے، تو پھر یہ جب بات نہیں مانا تو اسی کے بیٹے کو یعنی پوتے کو لے کر کے دھوپ میں کھیلنے لگا۔ جب دھوپ میں کھیلنے لگا، جب اس کی نگاہ جب باپ کے اوپر پڑی کہ ہمارا باپ بیٹے کو کھلا رہا دھوپ میں، تو کہا کہ ابا اس کو اندر لیے جائیے نا، یہ دھوپ میں ہے، اس کے پیر جلیں گے، اس کو دھوپ لگے گی۔ تو کہا ٹھیک بیٹا ابھی لیے جائیں گے۔ پھر اس نے 2-3 مرتبہ متلقا، چوتھی مرتبہ میں جھجلا کے بولا کہ اے ابا آپ کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی؟ یہ چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ ہے، یہ دھوپ میں اس کے پیر جل رہے ہیں، اس کو آپ کیوں نہیں اندر لے کے جا رہے ہیں؟ آپ سے بار بار کہا جا رہا ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں تو تجھ سے 2 گھنٹے سے اسی بات کا مطالبہ کر رہا ہوں، تو بھی تو میرا لیے بچہ ہی ہے، تو بھی تو میرا بیٹا ہے، تو بھی تو میرا بیٹا ہے۔ جب تجھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تو اندر آ جا، دھوپ سے نیچے آ جا، یہ چلچلاتی دھوپ تیرے جسم کو جلا دے گی، تیرے چہرے کو کالا کر دے گی، تو میری کہاں بات مان رہا ہے؟ تو ہر باپ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو پہلی وصیت کیا تھی؟ ابا جان میرے ہاتھوں کو جکڑ دیجیے، نہیں تو۔ اور بیٹا دیکھو کہ بیٹا بھی 2 قدم آگے نکل گیا کہ میرا معصوم سا چہرہ، حسین سا چہرہ دیکھ کے آپ اس عظیم و شان کام سے رک نہ جائیں، اس لیے مجھے باندھ دیجیے۔ نہیں تو میں نے ایسے بھی بیٹے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سگی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا ایسے بدنصیب لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کون بدنصیب ہیں؟ یہ وہ بدنصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں سے فرار کرتے رہے، لیکن جب اپنا باپ مر جاتا ہے، اپنی ماں مر جاتی ہے، تو یہی فرار وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو مرنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ فرار کرتا ہے اور باپ کے مرنے کے ساتھ باپ کے ساتھ فرار کرتا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام کے ساتھ دعا نہ بھی کرتی ہو، لیکن کتنی مرتبہ کہے گی اتحیات میں ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ ہم کہہ رہے ہیں اگر بیٹا اور بیٹی اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، کتنی مرتبہ نماز میں کہے گی؟ اور میں تو کہتا ہوں نمازی اگر ہے تو جو باپ دادا انتقال کر چکے ہیں، اتحیات کا پورا ٹرانسلیشن پوری تفسیر کے اندر یہ ہے موجود کہ جو باپ یا دادا انتقال کر چکے پوری زندگی فاتحہ نہ پڑھے، صرف نمازیں پڑھتا رہے، نماز کا ثواب بالخصوص دعاؤں میں اس کو نہ بھی پہنچائے، پھر بھی نماز کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو بیٹا اور بیٹی نمازی ہے، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، کتنی مرتبہ دن میں کہے گی ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ تو بیٹا تو 2 قدم آگے نکل گیا، کہا کہ اچھی طرح سے مجھے جکڑ دیجیے، کہیں معصوم سا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے۔ اب وقت تو ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہ آخری بات، یہ اس سے آگے والی بات انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے بیان کیا ہے اللہ اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس پر عمل کرنے کی، اور والدین سے محبت، بیٹے کو اور بیٹے کو محبت والدین سے عطا فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے، باپ زندہ ہوں تب بھی اور باپ فوت ہو گئے ہوں تب بھی۔ جو انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا وہ زندہ ہوں تب بھی اور فوت ہو جائیں تب بھی، تو اللہ اس کے رزق میں کبھی بے برکت نہیں فرمائے گا۔ یہ دعویٰ ہے، حدیث پاک کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور حضور کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔